آج ہم ترکی کے مشہور کردار ملا نصیر الدین اور ان کی ذہانت سے بھری دنیا میں چلتے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ شخصیت تھے جو آپ دیکھیں گہلی باتوں کو بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں سمجھا دیتے تھے۔ کچھ ہمارے شیخ چلی کی طرح ہے نا، مگر ان کی اپنی ایک منفرد حکمت تھی۔ بالکل، تو قصہ یوں ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک صاحب تھے، امیر تو بہت تھے اچھا جی، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں ذرا محتاط تھے، آپ سمجھ لیں، یعنی کنجوس تھے۔ کہہ سکتے ہیں۔ تو ملا نے سوچا کہ بھئی انہیں ذرا سخاوت کا سبق سکھایا جائے۔ دلچسپ۔ تو کیا کیا ملا نے؟ اب سنیے منصوبہ۔ تو ہوا یوں کہ ایک صبح ملا ذرا اونچی آواز میں دعا کرنے لگے۔ ہاں، کیا دعا تھی؟ کہہ رہے تھے، یا اللہ مجھے 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے۔ 1000 پوری؟ ہاں، اور شرط یہ لگائی کہ یاد رہے اگر ایک بھی کم ہوئی نا تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ارے واہ، یہ تو عجیب شرط تھی، بھلا خدا سے ایسی شرط؟ وہیں تو بات ہے۔ اور قسمت دیکھیں، وہ جو کنجوس پڑوسی تھے نا یہودی صاحب، وہ یہ سب سن رہے تھے۔ اچھا، پھر تو انہوں نے سوچا ہوگا کچھ۔ بالکل، انہوں نے سوچا چلو ذرا ملا کی ایمانداری کا امتحان ہی لے لیا جائے، دیکھتے ہیں کتنے سچے ہیں اپنی بات میں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فوراً ایک تھیلی لی اور اس میں جان بوجھ کر ٹھیک 999 اشرفیاں ڈالیں۔ ایک کم؟ جی ہاں، ایک کم، اور ملا کے گھر کی طرف اچھال دی۔ اچھا، امتحان لینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ ملا نے فوراً تھیلی اٹھائی، باہر آ کر دیکھا، کھولی، اشرفیاں گنی۔ اور وہ تو 999 نکلی ہوں گی۔ جی بالکل، 999۔ ملا نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ ہیں؟ لیکن شرط تو 1000 کی تھی۔ وہی تو مزہ ہے۔ ملا کہنے لگے، خیر ایک کم ہے تو کوئی بات نہیں، تو اتنا دینے والا ہے تو یقیناً یہ ایک بھی جلد بھیج دے گا، تیرا ہی بھیجا تحفہ ہے، مجھے قبول ہے۔ کمال ہے، یعنی اپنی ہی شرط سے پھر گئے؟ یا شاید اس کو اپنی حکمت سے استعمال کیا۔ بالکل۔ اب یہودی صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ حیران بھی اور شاید تھوڑے پریشان بھی کہ یہ کیا ہو گیا، ان کی چال تو الٹی پڑ گئی۔ ظاہر ہے، فوراً ملا کے پاس پہنچے ہوں گے۔ جی فوراً پہنچے اور کہا، ملا یہ میری اشرفیاں ہیں، واپس کرو، تم نے تو 1000 کی شرط لگائی تھی، یہ 999 ہیں۔ تو ملا نے کیا جواب دیا؟ ملا نے بڑے اطمینان سے کہا، بھئی یہ تو مجھے میرے رب نے بھیجی ہیں، تمہارا ان سے کیا کام، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اچھا، انکار کر دیا صاف؟ بالکل صاف انکار۔ اب یہودی صاحب تو غصے میں آ گئے، بات بڑھ گئی۔ تو پھر کیا لڑائی ہو گئی؟ نہیں، معاملہ پہنچا قاضی کی عدالت تک۔ یہودی نے کہا قاضی ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب عدالت کا معاملہ آ گیا۔ جی، مگر یہاں قصہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب ملا نے کہا، بھئی قاضی کے پاس جانا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں نہ سواری۔ تو یہودی صاحب سے ہی اپنی غربت کا واسطہ دے کر نئے شاندار کپڑے بھی لے لیے اور عدالت جانے کے لیے ایک عمدہ گھوڑا بھی۔ ارے واہ، یعنی مقدمہ بھی اسی کے خلاف اور خرچہ بھی اسی سے، یہ تو ملا ہی کر سکتے تھے۔ بالکل۔ اب قاضی کی عدالت کا منظر سوچیں۔ جی؟ ملا پہنچے ہیں شاندار لباس میں، گھوڑے پر سوار، ٹھاٹ باٹ سے، اور دعویٰ کرنے والے یہودی صاحب پیدل پریشان حال ساتھ چل رہے ہیں۔ قاضی نے بھی دیکھا ہوگا تو حیران ہوئے ہوں گے۔ یقیناً۔ خیر، یہودی نے اپنا سارا مقدمہ پیش کیا کہ ایسے ایسے ملا نے دعا کی، میرے 999 اشرفیاں پھینکی اور اب یہ واپس نہیں کر رہے۔ تو قاضی نے ملا سے پوچھا ہوگا؟ جی، قاضی نے ملا سے پوچھا۔ ملا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا کہا ملا نے؟ کہنے لگے، جناب قاضی، یہ شخص سراسر جھوٹا ہے۔ اچھا، سیدھا جھوٹا قرار دے دیا؟ ہاں، اور پھر کہا، آپ دیکھیے گا، ابھی تو یہ صرف میری ان اشرفیوں کا دعویٰ کر رہا ہے نا جو اللہ نے مجھے دی ہیں۔ جی۔ تھوڑی دیر میں یہ کہے گا کہ یہ جو شاندار کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں۔ ہیں؟ یہ کیا چال تھی؟ اب یہودی جو پہلے ہی غصے میں تھا فوراً بول پڑا، بالکل قاضی صاحب، یہ کپڑے میرے ہی ہیں، اسی شرط پر دیے تھے کہ عدالت تک پہن کر آئے۔ اوہو، پھنس گیا۔ ملا مسکرائے اور قاضی سے کہا، دیکھا جناب، اور اب یہ کہے گا کہ یہ جو گھوڑا باہر بندھا ہے جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ اور یہودی نے کیا کہا؟ یہودی غصے میں تقریباً چیخ پڑا، ہاں بالکل، گھوڑا بھی میرا ہی ہے، واپس کرو سب کچھ۔ بس
काम हो गया मला का? जी। काजी साहब फौरन समझ गए। वो मुस्कुराए और यहूदी को डांटा कि तुम कैसे अजीब दावे कर रहे हो, कभी अशरफियों का कहते हो, कभी कपड़ों का, कभी घोड़े का। और मुकदमा? मुकदमा खारिज कर दिया। कहा कि मल्ला सच्चे लगते हैं। वाह भई वाह, क्या हिकमत अमली थी। आखिरकार अदालत से बाहर आकर यहूदी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मल्ला से माफी मांगी। माननी ही थी। मल्ला ने कहा ठीक है, माफ किया, लेकिन एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? कहा ये अशरफियां, कपड़े, घोड़ा सब वापस ले लो, मगर आधी अशरफियां तुम गरीबों में बांटोगे और आइंदा भी जरूरतमंदों का ख्याल रखोगे। यानी सिर्फ चालाकी नहीं थी, मकसद इस्लाह था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक हंसने हंसाने की कहानी नहीं है, इसमें सबक बहुत गहरा है। जी बिल्कुल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो मालो दौलत है, इसका असल मकसद क्या है, खासतौर पर जब मुश्किल वक्त आता है, जैसे लॉकडाउन था या अब जैसे रमजान का महीना है। सही। तो अपने इर्द गिर्द देखना, रिश्तेदार, पड़ोसी, दूसरे जरूरतमंद, उनका ख्याल रखना कितना जरूरी है। ये दौलत, ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है, वो जब चाहे दे, जब चाहे वापस ले ले। और ये बात भी तो अहम है ना कि खास तौर पर रमजान में नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है। तो शायद ये एक इशारा है कि दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल, ये बेहतरीन वक्त होता है अल्लाह की राह में देने का। और एक और दिलचस्प पहलू भी है इसमें। वो क्या? कि जो हम खुलूस नीयत से अल्लाह की राह में देते हैं ना, वो ज़ाया नहीं जाता। वो दुनिया में भी किसी न किसी शक्ल में अक्सर गैर मुतवक्के तौर पर लौट कर आ जाता है। अच्छा, ये कैसे? ये एक तरह से कायनात का असूल कह लें या अल्लाह का निज़ाम। नेकी और रिज़्क की गर्दिश का एक निज़ाम है। असल अजर तो बेशक आखिरत में है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर दुनिया में भी नजर आ जाता है। ये तो बड़ी काबिल गौर बात है। तो कहानी सिर्फ मुल्ला की हाजिर जवाबी की नहीं, बल्कि सखावत और अल्लाह पर तवक्कल की भी है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं जी, कि हम सबको रोजमर्रा जिंदगी में दूसरों की मदद के कितने मौके मिलते हैं। क्या हम उन मौक़ों को पहचानते हैं, उन पर अमल करते हैं? सही। और ये याद रखना कि जो हम देते हैं वो अक्सर घूम फिर कर हम तक वापस आता है। ये महज इत्तेफाक है या वाकई तो गहरा निज़ाम है जो काम कर रहा है? इस पर गौर करना चाहिए।